لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر دفاعی اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ طور پر بیان جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور دہشت گردوں کے یہ ٹھکانے ہی ٹارگٹ تھے، کسی سویلین آبادی کو، کسی فوجی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ کیا کہیں گے آپ اس کارروائی کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ دیکھیے، یہ جو کل سے یہ جو ایک ایشو ہے، آپ پتہ ہی ہے، کل جب ایران سے فائر ہوئے اور پھر آج اس کے جواب میں پاکستان نے یہ فائر کیے، تو وہ بڑے عرصے سے ایکچولی آئی تھنک ڈیکیڈز ہو گئے ہیں کہ ہم ایران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایرانی ٹیریٹری ہے وہ پاکستان میں، اسپیشلی بلوچستان کے جو ریجن ہے اس میں انسٹیبلٹی کے لیے وہاں سے لوگ آتے ہیں۔ اس میں کبھی بھی خیر پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ اس میں خدا نہ خواستہ ایران انوالو ہے، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ہمیشہ ان کی بات کی اور یہ کہا گیا کہ جی ان کو کنٹرول کریں، جیسے پاکستان اپنی سائڈ سے کنٹرول کر رہا ہے۔ پاکستان نے بہت سارے ملٹری آپریشن کیے اور لوگوں کو ایون جو قومی دھارا ہے اس میں لانے کے لیے بہت ساری ایفرٹس کی، جیسے ابھی پچھلے دنوں بلوچستان میں بہت سارے لوگوں نے سرنڈر کیا اور جو ہے اپنے آپ کو حوالے بھی کیا اسٹیٹ کے۔ تو ایکچولی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہی کانٹیسٹ ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے جو بھی اسٹرائکس کی ہیں، یہ نہ تو کوئی ملٹری ٹارگٹ تھا نہ کوئی سویلین ٹارگٹ تھا، یہ پرٹیکولرلی وہی لوگ تھے جو پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا کر رہے ہیں، بی ایل اے کے، پی آر اے کے، اور جو بلوچ انسرجنسی پیدا کرنے کی، ایک نام نہاد انسرجنسی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی کو ہٹ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھیے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان جو ہے وہ ایران کو ایک ہمسایہ ملک اور ایک برادر اسلامک کنٹری نہ صرف کنسیڈر کرتا ہے، بلکہ ہر فورم پہ اور فورا پہ پاکستان نے ایران کو سپورٹ بھی کیا ہے۔ اور ایون ہمارے ریلیشن شپ ہسٹوریکل ہیں، ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہیں، لوگوں کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور یہ جو ایران اور پاکستان کا بارڈر ہے، اٹ از ناٹ اونلی اے بارڈر بلکہ یہ ایک فرنٹیئر ہے جہاں پہ لوگوں کی موومنٹ ہوتی۔ تو اس لیے اب ایران کو یہ چاہیے آئی تھنک، اور جو سمجھنے کی بات ہے کہ ایران نے ان ایلیمنٹس کے اگینسٹ ایکشن لینا ہے۔ یہی ایلیمنٹس جو یہاں سے انریسٹ پیدا کرتے ہیں وہی جا کے اگر ایران میں انریسٹ پیدا کرتے ہیں، اور ایران اس کو کاؤنٹر ٹیررزم اور کسی اینٹی ٹیررزم آپریشنز کے تھرو اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتا اور اس کے جواب میں اس طرح کی اگر انیشیٹو لیتا ہے جو کہ کسی اسٹیٹ کی سوورینٹی کو چیلنج کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو پھر حالات خراب ہوں گے اور ایک ایسکیلیشن ہوگی جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو کاز ہے، روٹ کاز ہے، آئی تھنک اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ عابد لطیف صاحب، دفتر خارجہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ آج پریس بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایران کو ہم نے کئی دفعہ شواہد فراہم کیے، دہشت گردی کے ثبوت دیے کہ ان کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے، ڈوزیئر دیے گئے، اور اب جب ایران کی جانب سے در اندازی کا واقعہ ہوا تو تب پاکستان نے ریئیکٹ کیا ہے اس پر۔ یعنی کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کی جانب سے کبھی بتایا نہیں گیا ہے، ایران یہ جواز پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، پاکستان نے تو ہمیشہ سے، پاکستانی اسٹیٹ نے ایز اے رسپانسبل انٹرنیشنل پلیئر کے طور پہ، ایز اے ریشنل ایکٹر کے طور پہ بہیو کیا ہے۔ میں آپ کو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، یہ پچھلے 3-4 ڈیکیڈ سے، اگر آپ ایون 70s کی انسرجنسی دیکھ لیں جو بلوچستان میں تھی، تو اس کی روٹس بھی کہیں اکراس بارڈر جا کے ملتی تھی۔ اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجیے جو جتنا بھی انریسٹ رہا اوور دا ڈیکیڈ ایون ٹل ٹوڈے، تو اس سارے کے پیچھے پاکستان نے تو کبھی کوئی ایسا ارسپانسبل میئرز نہیں لیے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ تھرو نیگوسیشنز، تھرو ریکنسیلیشن، تھرو ڈپلومیٹک چینلز یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی آپ کی سرزمین یوز ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے انڈین ایجنٹ جو کمانڈر نیوی کا پکڑا گیا، جس سے پورا ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا اور جس کے سارے پروف، جس کا ڈوزیئر، ساری سرکمسٹینشل ایویڈنس، فزیکل ایویڈنس سب دی گئی۔ تو پاکستان نے تو اس کا یہ نہیں کیا کہ کبھی پاکستان کو بھی پتا تھا، ابھی بھی پتا ہے کہ کون کون سے جو لوگ ہیں وہ بلوچستان سیستان کے کس علاقوں کے اندر جا کے چھپتے ہیں، اور ایز اے ہاربر پوائنٹ اور اس کو جمپ آف پوائنٹ یوز کرتے ہوئے پھر پاکستان میں آپریشنز کرتے ہیں اور انریسٹ پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان نے ہمیشہ رسپانسبلی جو ہے وہ بتایا اور یہ نہیں کیا۔ تو اس لیے آئی تھنک دیکھیں، کنٹیسٹ کرنے کی جو دونوں کا، پاکستان اور ایران کا جو ایکچولی اینیمی ہے، وہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو اس طرف بھی آپریٹ کرتے ہیں، اس طرف بھی آپریٹ کرتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مل کے اس کو کانکر کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ میزل فائر کر دیں اور اس کے بعد ایک سچویشن کریٹ ہو جائے اور ایک ٹینشن ہو جائے اور اسکیلیشن ہونا شروع ہو جائے۔
تو ایکچولی تو ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس کے لیے ایران کو، پاکستان تو آلریڈی میکینزم کر رہا ہے، میکینزم پاکستان نے بہت سارے اڈاپٹ کیے ہیں، ایران کو بھی وہ میکینزم آئی تھنک اڈاپٹ کرنے چاہیے اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ عابد لطیف صاحب، ہندوستان کی بہت انویسٹمنٹ رہی ہے ایران میں، خصوصاً چابہار کی بندرگاہ کو یوز بھی کرتا رہا، پھر کلبھوشن کے حوالے سے وہاں سے جو ہے وہ کارروائیاں کی جاتی رہیں۔ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی وقتاً فوقتاً ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ سلیپر سیلز بھارت کے موجود ہیں، لیکن اب پاک فوج کی جانب سے یقیناً بہت اچھی وہاں پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کو قومی دھارے میں بھی لایا گیا ہے جو ایکسٹریمسٹ گروپ تھے۔ لیکن یہ پاور امبیلنس بھارت کی وجہ سے خطے میں ہے اور ایران بھی شاید اسی کا شکار بن رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بیسکلی جو انڈیا کی اسٹریٹجی ہے وہ چانکیہ پہ بیس کرتی ہے۔ چانکیہ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ دشمن کے جو نیبرز ہیں، یعنی جو آپ کے دشمن کے نیبرز ہیں اور جو اس کے دوست ہیں، ان کو کنورٹ کیا جائے آپ کے دشمن کا دشمن بننے میں۔ وہ سرکمسٹانسز کریٹ کی جائیں، وہ واٹر شیڈ کریٹ کیے جائے کہ وہ آپ کے جو دشمن ہیں اس کے وہ بھی دشمن بن جائیں تاکہ وہ آئسولیٹ ہو جائے۔ چانکیہ کی یہ نون اسٹریٹجی۔ اب ایران کے ساتھ تو اسی لیے انڈیا نے ہمیشہ بہت اچھے ریلیشن رکھے ہیں۔ اس کی دو ریزنز، ایک تو سب سے بڑی تھی کہ ہمیشہ ایک پاکستان اور ایران کے اندر جو ایک انڈیا چاہتا تھا اوور بہت عرصے سے کہ ایک فرکشن رہے یا فرکشن پیدا ہو جائے اور وہ اس لیول کی ہو کہ وہ ایسکلیٹ بھی ہو جائے۔ دوسری ریزن یہ تھی کہ ایران کے تھرو انڈیا جو ہے وہ جو گلف اسٹیٹس ہیں اور پھر جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں اور پھر یہ جو چائنا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو آپ کے لیے جو لینڈ برج بنتا ہے جس کو ہم یورو ایشین لینڈ برج کہتے ہیں، اس کے لیے وہ ایک ظاہر ایک گریٹر گیم کا حصہ ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس کے بڑے اچھے ریلیشن ہیں۔ وہ جو پورٹ بن رہی ہے ایران میں جو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے اور ایز اے کاؤنٹر میئر بن رہی ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا سے لنک کر رہی ہے، اس کو انڈیا بنا رہا ہے، انڈیا اس کو چلائے گا اور چلا بھی رہا ہے۔ اس طرح سے اور جو ان کی ٹریڈ کے ریلیشنز ہیں، ملٹری ریلیشنز ہیں، ڈفرینٹ ایکسچینجز ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ انڈیا کا انفلوئنس وہاں پہ بہت زیادہ ہے، کلچرل انفلوئنس ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کا انفلوئنس ہے اور ایک پورا نیٹ ورک ہے جو ایران کے اندر انڈین سیکورٹی فورسز کا کام کرتا ہے۔ اور نیچرلی اس جو اقدام ہے ایران کا، اس کے پیچھے ایک انڈیا بھی فیکٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور فیکٹر ہے وہ ایران کی اپنی جو اس وقت پولیٹیکل ڈسٹنسیشن ہے، جو اندر اس کے آپ کہہ لیجیے ایک پولیٹیکل فرکشن اور اسٹرگل چل رہی ہے بٹوین تھیوکریٹک لیڈرشپ، بٹوین دا پولیٹیکل لیڈرشپ اور جو ان کی نئی جنریشن ہے جو سیٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ایکسچینجز کے اوپر، جو انٹرنیٹ کے اوپر ہے۔ تو وہ ان تین کا جو ایک ٹرائنگل بنتا ہے، اس کی کافی وہاں پہ ایک فرکشن ہے۔ تو ایک وہ بھی ڈائیورژن کے لیے اب ایران کبھی سیریا پہ راکٹ فائر کر دیتا ہے ایک ہی دن میں، پھر عراق پہ فائر کر دیتا ہے، پھر پاکستان پہ فائر کر دیتا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نہ تو سیریا ہے نہ پاکستان جو ہے وہ عراق ہے۔ پاکستان ایک الحمدللہ بہت پورٹنٹ کنٹری ہے جس کے بہت ہی ریزیلینٹ لوگ ہیں، عوام ہے اور بہت عوامی ہے۔ تو یہاں پہ جب ہوگا، اور پاکستان کو تو سرپرائز تھا یہ میزائل کا، کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ ایران کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، ہمسایہ ملک سمجھتا ہے، لیکن ایران کو پاکستان کی ریٹیلیشن سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کے تو ہر انچ کو سیف گارڈ کرنا جو ہے ہر پاکستانی کا، ہر فوجی کا، ہر جو ہماری عوام کا جو بھی فرض ہے اس کا یہ فرض ہے۔